أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. یہ سورہ علق کی چند آیات ہیں، اور سورہ علق آپ سب جانتے ہیں یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور اس میں 19 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اور سب سے پہلی وحی آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو اتری تھی وہ یہی آیتیں تھیں، پانچ شروع کی 5 آیتیں. اور یہ اس وقت اتری تھی جب آپ غار ہرا میں تھے، اور کہتے ہیں کہ مصروف عبادت تھے، یعنی کچھ عبادت کر رہے تھے. آپ کے سامنے عبادت کا کوئی طریقہ تو نہیں تھا، لیکن آپ اپنے طور سے جو ہے غار میں چلے جاتے تھے، پہاڑوں پہ. تنہائی پسند ہو گئے تھے آپ 40 سال کی عمر میں، تو غاروں میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے اور حق کو تلاش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو یہ کیفیت جب آپ کی تھی ایک مرتبہ رمضان میں، تو فرشتے نے آ کر کہا پڑھ. اچانک جبرائیل آ گئے اور کہا کہ پڑھ. تو آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا. فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے دبایا اور کہا پڑھ. آپ نے پھر وہی جواب دیا. اس طرح 3 مرتبہ اس فرشتے نے یعنی جبرائیل نے آپ کو بھیجا. بھیجا کا مطلب یہ ہے کہ دبایا اچھی طرح سے، اور آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، آئی کانٹ ریڈ، اس طرح سے. اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل نے جو ہے باقاعدہ کہا اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے وحی میں اللہ کا نام آیا ہے سب سے پہلے. اور اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ علم کے بغیر انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. آپ لوگ دیکھیے، جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، جو لوگ الٹریٹ ہوتے ہیں، یا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نان ایجوکیٹڈ پرسن جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا ظرف بھی چھوٹا ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے. ان کو مس بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی ثقافت، کوئی تہذیب، کوئی کلچر نہیں ہوتا. تو علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی. اور علم سے مراد یہاں پر دین کا علم ہے، جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو انسان کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے، وہی علم اصل علم ہے. جو علم آپ کو اپنے رب سے نہ جوڑے، صرف دنیا کی حد تک ہو، تو وہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو خالق کی پہچان کروائے. علم وہ ہے کہ جس سے بندہ اپنے خالق کو پہچانے. اور یہ علم جو ہے دین کا علم ہے. اور اسی کے لیے اللہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ خالق جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سب. جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی، نہیں، هو اللہ الذی خالق کل شیء، وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. تو سب سے پہلے یہ چیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے، ہمارے علم میں آنی چاہیے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے جو ہمارا معبود ہے، جس کی ہمیں بندگی کرنی چاہیے. تو یہ سب سے پہلی تعلیم دی گئی. اور مخلوقات میں
سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا پہ ذکر کیا. کیا کہا؟ خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے، خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. یعنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ انسان سارے کریشنز میں سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ قابل احترام ہے. انسان پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر پیدا کیا. پہلے اللہ نے انسان کا ذکر کیا تخلیقات میں، اور اس کے بعد من علق بتا کر یہ بتایا کہ انسان ایک حقیر خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے. ایک حقیر خون کے لوتھڑے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اللہ کی کاریگری دیکھو کہ خون کا لوتھڑا انسان بن جاتا ہے. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ ایک حقیر نطفہ ہے. ایک حقیر نطفہ ہے جو بتدریج انسان بنتا ہے. نطفے سے مضغہ لوتھڑا بنتا ہے، یعنی علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے. علقہ بولتے ہیں جمع ہوا خون، خون کی بوند، اور پھر جو ہے جمع ہوا لوتھڑا بن جاتا ہے خون کا، اور پھر گوشت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت بڑی بات بتا رہا ہے. پہلی بات تو یہ بتا رہا ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اس لیے انسان کا ذکر کیا. اور دوسری بات یہ بتا رہا ہے کہ انسان اتنا افضل جو ہے اللہ کی نظر میں، وہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت ہی حقیر نطفے سے پیدا کیا، ناپاک نطفے سے پیدا کیا. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے. پیدائش کے بعد بھی اس کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا. جیسے کہ سورہ دہر میں فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا کہ جب انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا. اب جیسے میری عمر ابھی 50 سال ہے، تو 50 سال پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ یا آپ کی عمر جو ہے اس سے پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کو جو بھی عزت، جو بھی ناموس ملی ہے وہ اللہ کے بدولت ملی ہے. اللہ نے عزت دی ہے انسان کو سب سے اونچا بنایا ہے، احسن تقویم میں بنایا، جیسے کہ سورہ 3 میں اس سے پہلے گزر چکا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ اقرأ وربک الاکرم، کہ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم والا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا وحی کا. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ آج ہی کے لیے ہے، نہیں، بلکہ قرآن اترتا رہے گا، فرشتہ آتا رہے گا، آیتیں اترتی رہیں گی، احکامات اترتے رہیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پڑھتا رہے یعنی قرآن پڑھانے کے لیے جبرائیل آئیں گے اور قرآن آپ کو پڑھائیں گے. اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ تجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ تجھے سکھائے گا. وہ بڑے کرم والا ہے، وہ بڑا نرم ہے، وہ تجھے سکھائے گا، تیری ہمت بڑھائے گا. اور انسانوں کی کوتاہیوں کو درگزر کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے جو ہے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے اور وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑے، اور وہ ہے قرآن کا علم، وہ ہے دین کا علم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی علم بالقلم، اس تمہارا رب جو کرم والا ہے، بہت اکرم جو ہے، عزت والا جو رب ہے، وہ وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. قلم کے ذریعے، تو یہاں پہ قلم کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ قلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ قلم وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے نالج کو اسٹور کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو ہی پیدا کیا. زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. جب قلم پیدا ہو گیا تو قلم بات کرنے لگا. اللہ نے کہا قلم سے لکھ. قلم نے کہا میں کیا لکھوں، ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے جو ہے پوری تقدیر کا علم اللہ نے کیا کیا؟
سیو کیا، محفوظ کیا، اسٹور کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہی علم اب ہم تک ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے دھیرے دھیرے. تو قلم جو ہے علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے قلم کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ نے علم کے ذریعے یعنی قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب ہم کو جو بھی نالج ہوتی ہے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یا ماڈرن ایجوکیشن میں جو بھی ہم کو نالج ہوتی ہے، سائنس میں وغیرہ وغیرہ میں، سوشل اسٹڈیز میں، تو یہ سب نالج جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب جو ہے ابھی دیکھیے ماڈرن ایجوکیشن ہے، ماڈرن ماڈرن ایج ہے، ابھی نیا زمانہ ہے. تو ماڈرن ایج میں ہم نے جو ہے علم کو ڈیوائڈ کر لیا ہے کہ بھائی یہ ماڈرن ایجوکیشن ہے اور یہ جو ہے ریلیجین ایجوکیشن ہے. تو اصل میں قرآن ہی سارے علوم کا سرچشمہ ہے. اب جتنے بھی علوم ہیں سب قرآن سے ہی نکلے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو. سائنس آج کسی چیز کو پروموٹ کر رہی ہے، صحیح بتا رہی ہے، لیکن قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. پہلے سائنس نے بتایا تھا کہ سورج رکا ہوا ہے اور چاند گردش کر رہا ہے اور زمین گردش کر رہی ہے، سورج رکا ہوا ہے، ایسا بتایا تھا. کس نے؟ سائنس نے. لیکن آج سائنس بولتی ہے کہ سورج بھی گردش کر رہا ہے، جبکہ قرآن پہلے ہی بول چکا ہے وہ شمس تجری، سورج چل رہا ہے، جاری ہے، چل رہا ہے، مستقر رہا اپنے آربٹ پر. جو آربٹ اللہ نے بنایا ہے سورج کا، جو مدار بولتے ہیں اس کو اردو میں، جو مدار اللہ تعالیٰ نے سورج کا بنایا ہے اسی مدار پہ سورج گردش کر رہا ہے. تو یہ بات جو ہے قرآن 1400 سال پہلے بول چکا ہے، لیکن سائنس آج سے 30-40 سال پہلے بولتی تھی کہ سورج گردش نہیں کر رہا ہے، سورج اسٹل ہے، رکا ہوا ہے. تو یہ جتنا بھی نالج ہے آج ہمارے پاس، چاہے ہم اس کو ماڈرن ایجوکیشن کہیں، چاہے اسلامک اسٹڈیز کہیں، سب قرآن ہی اس کا سر چشمہ ہے. قرآن سے ہی پورا علم نکلا ہے. سائنس کا جو جتنا بھی علم ہے سب قرآن سے نکلا ہے، اور جتنی بھی سائنس ترقی کر لے گی آگے 50 سالوں میں وہ سب قرآن میں موجود ہے. ہاں تحقیق کی ضرورت ہے. تحقیق کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تبھی تحقیق ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. 3 باتیں 3 آیتوں میں بتائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کے اندر سرکشی کا مادہ ہے، یعنی وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے. وہ ہے نا اللہ کے احکامات کو سنتا ہے لیکن اس کی فرما برداری نہیں کرتا. یہ ہے لیطغی کا مطلب، یعنی سرکش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرکشی کا ذکر سورہ علق میں کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر سرکشی کا مادہ ہے. اگر وہ چاہے تو فرما بردار بھی بن سکتا ہے، لیکن جس کی عقل زیادہ ہو جاتی ہے، جو زیادہ عقل پر زور دیتا ہے، تو وہ سرکش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دین وین کچھ نہیں ہے، یہ سب پرانی باتیں ہیں، وہ اسمارٹ بننے لگتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے، انسان کی سچائی بتا رہا ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، انسان تو سچ مچ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، مالدار سمجھتا ہے. مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں تو پیسہ ہے میرے پاس، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس نالج ہے، میرے پاس ڈگری ہے، مطلب ایک گدی ہے، سیٹ ہے، کرسی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس. تو انسان کے پاس جب بہت ساری نعمتیں، بہت ساری دولتیں، تعداد، صلاحیتیں جب اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے. اللہ استغنا، یعنی اس لیے سرکش ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سارے انسانوں سے بے پرواہ سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بتا رہا ہے کہ اگر انسان سرکش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہے. اور ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، چاہے وہ سرکشی کریں، چاہے وہ فرما برداری کریں، کچھ بھی کریں، جانا تو رب کے پاس ہی ہے، جانا تو رب کے پاس ہی ہے. ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے.
تو یہاں پر ہم نے تقریباً آٹھ آٹھ آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں آج کے درس میں، جو سورہ علق کی 8 آیتیں ہیں، اور ان 8 آیتوں میں بہت ساری ریالٹیز، حقیقتیں ہم نے جو ہے آج سمجھی ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ علم ہے، اور علم سے ہی انسان کو عزت اور شرافت کا مرتبہ اللہ نے دیا ہے۔ علم نہ ہو تو انسان چوپائی کی طرح ہے، اگر علم نہ ہو انسان کے پاس تو انسان جانور کی طرح ہے، جس طرح جانور کو تمیز نہیں ہوتی اس طرح انسان کو بھی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے جانور بھی تمیزدار ہوتے ہیں، یعنی جو ہے کتا ہے، آپ دیکھیے وہ جب بیٹھتا ہے تو ذرا صاف کر کے بیٹھتا ہے، تو اس طرح کی تہذیب ہم کو جانوروں میں بھی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر انسان سے علم رخصت ہو جائے، انسان کے پاس اگر علم نہ ہو، وہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جائے۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ تو انسان جو ہے چوپایا کب بنتا ہے، جانور کب بنتا ہے، جب علم سے نہ آشنا ہوتا ہے، جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کے لیے 8 آیتیں تھیں جن کی ترجمانی اور تشریح کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر ان آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو تو آپ ضرور سوال کیجیے، انشاءاللہ۔ ہمارا وقت جو ہے تقریباً